السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ تو آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا بلاگ ہے، کیونکہ میرے گھر کا کام سٹارٹ ہوا ہے کافی ٹائم کے بعد، 2-3 مہینے بیچ میں رمضان کے بعد پھر جو ہے نا لیبر وغیرہ اویلیبل نہیں تھا، تو اب یہ دوبارہ اویلیبل ہوئے ہیں، تو الحمدللہ دوبارہ کام سٹارٹ ہوا ہے، کیونکہ اوپر 2 فلور کا پلاسٹر ہے، تو اس حوالے سے ہم نے کچھ پہلے بھی مٹیریل منگوایا تھا لیکن کم پڑ گیا تھا۔ آج یہ دوبارہ ہم نے ریتی کا ایک ٹرک کہہ لیں یا ڈمپر کہہ لیں وہ منگوایا ہے، تو ابھی یہ ہمارے لیبر وغیرہ جو ہے نا چائے پانی پینے کے بعد جو ہے نا فریش ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے بھائی۔ جب یہ آپ کے گھر پہ کام کریں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو چائے دے دیں، بسکٹ دے دیں، ٹھنڈا پانی دے دیں، ہو سکے تو کبھی کبھار ان کو کھانا بھی دلایا کریں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، یہ ریتی اوپر 2nd اور 3rd فلور پہ جانا ہے، تو ماشاءاللہ بہت محنت مشقت کا کام ہے یہ ریتی اوپر چڑھانا، تو ان کی ہمت ہے، یہ ہے کہ ماشاءاللہ۔ تو ریئل جو اصل حلال روزی کماتے ہیں وہ ہمارے مزدور ہی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو اور اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کیا کریں۔ کبھی بھی ان کو آپ کام کرنے کے بعد ان کے پیسے وغیرہ کچھ زیادہ دیا کریں، کم نہ دیں، تو اس سے یہ ہے کہ برکت ہوتا ہے۔ تو ابھی ماشاءاللہ میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں گھر کی طرف، جہاں تک یہ ریتی وغیرہ اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ تو بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے ریتی کو اوپر چڑھانا، تو یہ دوستوں ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے ان کی۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے کام کو، ایک آدمی ایک جگہ تک پہنچاتا ہے، پھر وہاں سے دوسرا، پھر تیسرا، تو یہ تقریباً کم و بیش 8 لوگوں کی ٹیم ہے جو اسی طرح ایک دوسرے کے ہیلپ سے یہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ پھر اور آ گیا، تو یہ ہے جی کس طریقے سے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کام کو سر انجام دینا۔ تو میں نے تو ایسے ہی اللہ توکل پہ سٹارٹ لیا، تو اللہ کا کرم ہے کہ آج یہ اوپر 3rd فلور پہ یہ ایک کمرہ پلسٹر ہو گیا، دوسرا ہو گیا، یہ انشاءاللہ یہ دوسرے کا مٹیریل جمع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ ساری کام اور کامیابیاں تبھی ممکن ہیں کہ محنت، لگن اور سچائی کے ساتھ آپ چلیں۔ جب آپ زندگی میں سچائی کا دامن چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اپنے مال میں برکت نہیں رہتا۔ تو کوشش کریں کہ اسٹریٹ فارورڈ رہیں اور دھوکہ اور یہ فراڈ، یہ چیزیں ان سے بچیں، کیونکہ اس سے آپ نے ترقی نہیں کرنا ہے، الٹا آپ نے دنیا میں رسوا ہی ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے سٹارٹ لیا تھا، اس وقت یہ عالم تھا کہ اس گھر کے جو نیچے بنیادیں ہیں، جن کو ہم فاؤنڈیشن کہتے ہیں، اس میں نے خود لیبر کا کام کیا۔ جو نیچے کھدائی وغیرہ ہوتا ہے زمین میں، جو پلر وغیرہ اٹھانے پڑتے ہیں، تو وہ میرے پاس مزدور کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، سٹارٹ میں نے خود لیا تھا کہ اس کی کھدائی وغیرہ کرنے کا، تو وہاں سے سٹارٹ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا گیا، غیبی مدد مجھے اللہ تعالیٰ کرتا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ 3 فلور تک پہنچا ہے، اور اب اس کی فنیشنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ ابھی اوپر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں چھت کی طرف۔ تو ابھی چھت پہ بھی جو ہے نا الحمدللہ ایک باؤنڈری وال لگا رہے ہیں، اور ایک واش روم بنے گا۔ کوشش کریں گے کہ اگر کوئی ایک آدھ روم بنا تو بنا، ورنہ کیونکہ میرا خیال ہے کہ اوپر میں کچھ اس طرح کی چیزیں رکھوں، پرندے وغیرہ رکھوں، اور اوپر یہ فلاورز وغیرہ جو ہوتے ہیں، پھول پتیاں، ان کے میں گملے رکھوں، تو کافی بڑی جگہ ہے اوپر، تقریباً 135 اسکوائر یارڈ
اوپر بنتا ہے، تو اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی پرندے وغیرہ رکھیں اور کچھ اس میں ہم نرسری کا کچھ آئٹم رکھیں. تو یہ چیز ہے. ابھی یہ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک تیاری کے مراحل میں اوپر باؤنڈری بھی لگ گیا ہے. اب یہ ہے کہ اب کچھ دیر میں دوبارہ کام اسٹارٹ ہوگا اور باؤنڈری کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. تو دوستو یہ سامنے ڈریم ورلڈ نظر آ رہا ہے. یہ گلشن معمار کا ایریا ہے. یہ ہمارے بالکل ٹچ میں ہے گلشن معمار. تو آج سے کافی سال پہلے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایریاز آباد ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہترین لک اور ایک پرسکون ماحول ہے یہاں پہ. ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں یا مری میں رہ رہے ہیں، ایسا پرسکون ماحول ہے. تو شہر کے اندر رش میں مجھے خود پسند نہیں ہے رہنا، کیونکہ وہاں پہ عجیب ایک ماحول ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بچوں کے بعد جو ہے تو وہ گھر کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اپنا گھر نصیب کرے اور یہ ہے کہ اس میں عافیت کے ساتھ رہنا نصیب کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. تو دوستو یہ ہے ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور آپ کو جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس پہ آپ شکر ادا کریں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو اتنا دیا مجھے کم دیے، تو یہ ہماری جو ہے نا کم عقلی ہے. اور ایک وقت مقرر ہے، ایک ٹائم مقرر ہے، اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. اور زندگی میں سب سے زیادہ مصیبتیں انسان پہ تب آتے ہیں کہ جب وہ انسانوں سے جو ہے نا وہ کرتا ہے، توقعات رکھتا ہے کہ کوئی انسان میری مدد کرے گا. انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے؟ مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو یہ ہے الحمدللہ آج میں بہت خوش ہوں، اللہ کا کرم ہے. اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارا محنت کرنے سے، کبھی بھی نہیں گھبرایا میں نے یہاں تک کہ رکشہ ٹیکسی تک بھی میں نے چلائے اپنا وقت گزارنے کے لیے. اور آج اللہ کا احسان ہے کہ بیک وقت 10 لیبر کام کر رہے ہیں اور اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ اب میرا یہ کوشش ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسے ایک اسکول کے طور پہ اسکول بناؤں. اور آپ دعا کریں کہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ اسکول بنے گا تقریباً اس میں اللہ کے کرم سے تقریباً 11-12 رومز ہیں، 10 کے قریب تو ہیں ہی ہیں رومز. تو یہ ایک اچھا اسکول بھی بن سکتا ہے. تو آپ سب دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں. اللہ پاک آسانیاں کرے گا. تو یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، وہ بغیر. تو دوستو اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے.